چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں جی قادیانی، ٹھیک ہے شیعہ، سمجھ گیا. مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، سمجھ گیا. یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. کیا بولا تو نے؟ یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تھینکس، لو یو. ہائے میں صدقے منو کہندے نے یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوئے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائیڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں. وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ ایموشنل ڈیم اٹ. انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. سالے تو انہوں نے کہا انہاں دی اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. شاباش. ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک کدے ایک دوے نو کافر نہیں کیا. نسے دوئے جھوٹے ہو، فراڈی ہو، دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو انہوں. ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر وچ میں چگے لاتے جے نہ دے. تھینکس، لو یو. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجدیں. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آمدا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ جی بہت نازک صورتحال ہے. مثل گھر کے ہے، یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے. اب میں اشرف
آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی 5 تن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو۔ ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ داڑ تھلے کتاباں بدل گئی نے۔ ہاں، کوئی مجدد آیا جنہیں تانوں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے، پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا۔ یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا، کتاباں بدل گئی نے۔ اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے۔ ہاں، وہ لوگ زندہ ہیں۔ او نوری، بات تو صحیح ہے، یاد آیا نوری؟ ہاں، وہ والا مناظرہ، پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ۔ اچھا، یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تہاڈا اسٹریٹجی دیتا سی۔ پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے۔ نمبر 2 نابالغ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا، تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے، ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی۔ نہ سرکار، نہ 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 نہ، شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے۔ کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق، اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے۔ میں دساں گا تواڈے باویاں نے ختم نبوت تے ڈاکہ مارے۔ سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے۔ ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ، یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے انہوں؟ عجیب و غریب نام رکھے ہیں، کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں، کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں۔ پاگل کب ہونا؟ حدیث تے پاگل والی سنا رہے ہو نا، تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون۔ مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ بتاؤ نا۔ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں، یہ تمثیل کے طور پر ہے، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا، وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا، جی، اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا، آنکھ کھلی، اونٹ سامنے نہیں تھا، اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، ختم۔ اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے۔
اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. मजा आया. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. بھائی کیسی لگی آگے سواد. تو تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی اڈی بلا چھڑ دیتی ہے. تھینکس لو یو. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بننیاں جی. ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے. कैसे दिया आपको है नहीं दिया. अच्छा ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ. بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جے ہن. जी اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا. میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. آج بھی میں بریلوی بن کے باواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. शाबाश. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह. ہاں جی اب وہ جناب پنجتن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. जी سب سے پہلے چشتی رسول اللہ. ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے. مولوی دی عقل بھی پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سالے تو نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. حق دیا. اب تک تو مجھے لگا صرف پاد رہا ہے, لیکن نہ بھائی حق دیا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا, اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی, ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں. چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اجتے کر لے رہا, بعد چھڑو بھائی. کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟
بے شرمو, اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو. کہ جی بات اس کر لیا سی, اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا, یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے ہی غلط ہے. اچھا ہے میں صدقے, میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تواڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں, یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. یہ ان کو ہی شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی, اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. गजब टूबी बाज आदमी. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا ہے, جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا, ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشت بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں, تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نہ سرکار, وہ 14ویں صدی کے مجدد نے, 15ویں ہیں. ہاں, ایس صدی کا مجدد چاہیے, وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا, اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ماشاءاللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے, تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نا دا کلمہ پڑھایا, کمینیا, کمینہ ہی نکلے ہیں. صحیح کیا ہے, اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں, جھوٹیا. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے. اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا آئے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں, آپ احتجاج کریں. اچھا,
इंजीनियर साहब के खिलाफ एहतजाज करने से सारे इकट्ठे जी। और तुम्हारे बुजुर्गों का गंद साफ करने के लिए मैंने एहतजाज करना है? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। देखो, अपना गंद खुद साफ करो, मैंने तुम्हें बताना था। हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है, कोई एहतजाज नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई जलसा जुलूस नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। हमने क्यों करना है ये? हम तो घर बैठ के वो आपकी चीखें एंजॉय करते हैं। वो मुझे जस्टिस वकार सेठ साहब याद आ गए, जब उन्होंने वो मुशर्रफ साहब का फैसला लिखा ना, तो सुबह मीडिया के लोगों ने कहा सरकार पूरी दुनिया चाल चाल मच गई है तोड़े फैसले ना। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो रेसलिंग देख के सोता हूं रात को। हाँ बिल्कुल, मैं भी जस्टिस वकार सेठ की तरह, मेरे भाई मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। हाँ, मैं तो अपने तहकीकी कामों में मशगूल होता हूं। मेरी बला से भाई, अल्लाह के फजल से ये टेंशनें तो उन लोगों को जो इन चीजों के साथ चलते हैं। वैसे तो मेरे सामने भी इनका कोई बुजुर्ग निकला है तो मैं एक दफा पढ़ूं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गायब हो जाए। शाबाश। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब इसके साथ इंप्लाइड है वो दूसरा हवाला, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। हाँ, इसका जवाब भी बरेलवियों से चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। कैसे चुप किए हुए हैं? चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए कहते हैं रह गया अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, तो इसका जवाब देवबंदी खुद देंगे। हाय मैं सदके, देवबंदी बरेलवी भाई भाई बन गया। हाँ, कितनी एहतियात हो रही है जनाब। अभी तक काफिर कहते थे एक दूसरे को, अब कह रहे हैं हम जवाब भी नहीं देंगे। देगा तू अशरफ जलाली जवाब है, दसेगा कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ने वाले मुरीद को तसल्ली दी। ख्वाब में भी उसने पढ़ा और बाद में बेदारी में भी पढ़ा, और वो भी यही लेम एक्सक्यूज करते थे कि जी वो उसकी जुबान लड़खड़ा गई, वो अपनी होश में था। मैंने कहा जी देवबंदियों के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने उस मुरीद को कुछ नहीं कहा, मैंने बाबे को कहा है, बाबी को नहीं कहा। बाबे को जब पता चला कि उसका मुरीद ख्वाब में भी और उसके बाद उठने के बाद भी पढ़ रहा है, तो बाबे का काम था कि वो कहता कि तू पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबे ने कहा कोई नहीं, तसल्ली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें तसल्ली है कि तेरा पीर अशरफ अली थानवी मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तू उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। वाह वाह वाह, क्या शियाने अली मौला अली के नाम का कलमा पढ़ते थे? क्या वो अली रसूलुल्लाह कहते थे? अली वलीउल्लाह आप कहें कोई मसला नहीं है, अबू बकर वलीउल्लाह कहें, उस्मान वलीउल्लाह कहें, उमर वलीउल्लाह कहें, अली रसूलुल्लाह किसी ने कह दिया वो दार इस्लाम से खारिज। वो जालिमों, तुम लोगों ने अपने बुजुर्गों को बचाने के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। तो ये दूसरा हवाला है इनके अपने हनफी भाइयों का। हां, इसका जवाब भी चाहिए, फतवा चाहिए इसके ऊपर। इस तरह नहीं होगा कि अपनी बात करके साइड पे, और कैसे ये इन्हीं दो कलमों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। वो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे, ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे। ठीक है, तो ये मैंने इनके सामने इम्तिहान रख दिया है कि ये अब तुमने दोनों बातों का जवाब मुझे देना है। ये मैं तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं। उसकी वजह यह कि तुम लोग सामने ही नहीं आ रहे, अब उस पर बात करना ही छोड़ गए हो। तीसरा हवाला कश्फुल महजूब से, ठीक है। अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, अल मारूफ दाता गंज बख्श, जिनकी किताब मशहूर है कश्फुल महजूब, लाहौर में मज़ार है। हम उनके बारे में 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा होगा। मैं कहता हूं बुजुर्गों को बचाओ, आपको कि बाद में उनके मुरीदों ने डाल दिया, लेकिन कहते हैं नहीं मार्फत की बातें हैं, आपको नहीं पता। तो ठीक है, फिर मार्फत की बातें हैं तो हम आपकी अवाम को बताते हैं ये मार्फत की बात। उन्होंने साहब और शुक्र के ऊपर चैप्टर बांधा, एक चैप्टर नंबर 14। उसमें उन्होंने जुनैद बगदादी का साहब बचाने की खातिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक गुस्ताखाना वाकया मंसूब किया, और बायजीद बुस्तामी का शुक्र बचाने की खातिर रसूलुल्लाह के ऊपर एक गुस्ताखाना वाकया मंसूब कर दिया। नाऊज़ु बिल्लाह। और उन्होंने कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी, तो उनकी नजर भी अपने एक सहाबी की बीवी, जो सहाबी का नाम था औरिया, और वो पूरा वाकया तौरात के अंदर लिखा हुआ है, आज भी तौरात में लिखा हुआ है।
وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے, اور کہا کہ سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے نعوذ باللہ, کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. جی. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو وہ نسیرے نے, ہاں بہت ڈردے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا, انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چڑھو گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. وہ نہ کشف المجوب میں لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المجوب, اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے, بول اب اس کے اوپر. یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی. جواب نہیں آیا. ہاں, پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ. ہاں, اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ جواب آیا سی میرے کو, جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا, پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی, اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں, جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق, وہی واقعہ جو کشف المجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, اور کشف المجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا ہے جنہیں سازش کر کے کتاب بھی چھپایا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ. جی. کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اور غوث وقت کا علم غیب فارغ, باقی دشائی کوئی نہیں. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں, میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں, انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے, تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. ہاں, اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان. ٹھیک ہے. تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا, اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے. نہیں, میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں, مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ. शाबाश. ہاں, ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا. جی. ہاں, ذہن وچ رکھنا, میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں. क्या बात है. ہاں, جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں. جی.
جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا, جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں, تو اڑے غریب نواز سے جل ہی نے غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ. ہاں, سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب تو کھوائی دا اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह. اور کسی پہ احسان نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر میں ہے, صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. مدرسہ کوئی نہیں بنایا, مسجد کوئی نہیں بنائی, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے. اچھا, اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے. اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے, اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کوئی عورت گزری, اچانک حضور کی نظر پڑی, آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے, تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے, اچانک پڑ جائے, وہ فوراً ہٹا لے. یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. جی, اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ, سیدہ زینب کے. اللہ کے بندو, اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ, جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی, وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا. یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر. اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا, ختم. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا, میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا, تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. ہاں جی, اچھا یہ دو حوالے ہو گئے جی. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے, جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی. او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا, میں دسنا کون کہندا ہے, تو اڈے وڈے کہندے نے. ہاں, کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, ہاں, انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ, اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے. اچھا, وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا, اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی, اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتا کیا لکھا, استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے.
انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا, لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا, آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا, جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری, ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے, جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے, چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے, ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں, تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا وہ,
یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تینوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا, پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے, اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا, تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو, اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے, ہر دھوکہ باز کے لیے, ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ. اوے اسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں, جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. باجزید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں, کہا ہو نہ کہا ہو میری تے جتی نو ہی پرواہ نہیں جائے. ہاں میں کسی نو کہ سمجھدا جائے. رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں تو اپنے ایمان سے گئے, سیدھی سی بات ہے. باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. ایک ٹن حسن زن رکھتے ہیں, چلو کسی نے کتابوں میں ڈال, اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے, وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے, وہ لے کے کیا کرنا جائے, جان چھڑاؤ نا کتابیں تو. اور اس کا نام ہے باجزید بستامی. ہائے میں صدقے کہندے جی باجزید نام ابو یزید جائز ہے, رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا. ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا. ہاں ہاں باجزید بستامی. دیکھ باجزید کیا کہتا تھا, تیرے بابوں کی کنیت باجزید, اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے باجزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ, اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ باجزید کی میمز بن رہی ہیں, اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ. ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی, اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.